شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ السلام علیکم دوستو، آیے مبارکہ کی تفسیر ان قرآنی تفاسیر سے لی گئی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت چیلنج دیتے ہیں کافروں کو، اے کافرو، اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب خداؤں کو بھی بلا لو۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں یہ کام ضرور کر دکھانا چاہیے۔ کافروں کو اس قسم کا چیلنج قرآن کریم میں 4 اور مقامات پر بھی کیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 14، سورہ ہود کی آیت نمبر 13، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88، سورہ طور کی آیت نمبر 34 میں۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، چنانچہ یہاں گویا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں اس قرآن کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ تو تم محض بات بنا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو ایسی چیز بطور معجزہ دی جاتی ہے جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ساحری اپنی انتہا بلندی پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے فرعون کے بڑے بڑے جادوگروں کو سربسجود ہونے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی۔ بقراط، ارسطوطالس، لقمان اور جالینوس جیسے حکماء کا ڈنکا بجتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماء کے دسترس سے ماورا تھے۔ بھلا کون سا حکیم مردوں کو زندہ کر سکتا تھا؟ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے شعراء میں باہمی مقابلہ ہوتے تھے، اور مقابلے میں بہترین قرار دیے جانے والے شعراء کا کلام کعبے کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی شعراء اور ادبا کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا اور فرمایا اپنے سب مددگاروں، تمام جنوں میں، تمام انسانوں میں، اور اپنے دیوتاؤں اور اپنے معبودوں سب کی مدد لے لو اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ لیکن یہ سب مل کر بھی ایسا کلام پیش کرنے میں ناکام ہوئے تھے، اور آج تک ناکام ہے اور قیامت تک ناکام ہی رہیں گے۔ اور قرآن کریم کی یہ اعجازی حیثیت آج تک بدستور مسلم ہے۔